صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے سوالات کے جوابات اگرچہ دیے تو تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ سوال باقی رہ گئے تھے، اور اس سوالوں کے جوابوں کو جو اتنی ترجیح دیتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے. ایک تو زیادہ تر سوالات دوسرے ممالک سے آتے ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غیر ممالک میں ہیں اور وہاں اسلام کے نقطۂ نظر سے ماحول زیادہ فیوریبل نہیں ہوتا، تو ان کے جوابات اگر انہیں جلدی مل جائیں تو ان کے لیے شاید کچھ باعث اطمینانیت ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سوالات دراصل ہمارے مختلف بھائیوں کی سوچ کا مظہر ہوتے ہیں. علم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے سوالات کا ذہن میں اٹھنا اور ان کے جوابات دیے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. علم بڑھتا ہی آگے اسی صورت میں ہے. اگر صرف گفتگو کی جائے تو وہ ایک یک طرفہ عمل ہو جائے گا، اور اس میں علم کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہوتی ہے. ایک سوال کسی نے غیر ملک سے پوچھا ہے کہ My daughter is insisting to get and keep a cat in the house. As per my understanding, if we keep a cat or a dog in the house, Farishte and Ruh of our late relatives do not come. Please advise me on this, please. Can we buy and keep a cat at home? ارواح کے بارے میں تو آج پہلی بار یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ارواح کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے، ورنہ اسلام میں ابھی تک تو جو میرے علم میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر گھر کے اندر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس ضمن میں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کتے کو ہم اپنے لیونگ ایریا سے باہر رکھیں اور خالصتاً رکھوالی کے نیت سے اسے رکھا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. خالصتاً رکھوالی کی نیت سے اور لیونگ ایریا کے باہر کتے کو رکھا جا سکتا ہے. دوسرا، کتے کی نجاست، اس کا جو لعاب دہن ہے، اس کا جو تھوک ہے وہ نجس ہے. اگر کتے کا جسم خشک ہے، گیلا نہیں ہے، تو اگر کپڑوں کے ساتھ وہ ٹچ بھی کر گیا تو ہمارے کپڑے پلید نہیں ہوتے. صرف اسی صورت میں انہیں پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر کتے کا جسم گیلا ہے. ہاں، البتہ شوق کی خاطر کھیلنے کے لیے یا شکار کے لیے کتے کا رکھنا مناسب نہیں ہے، اسے منع کیا گیا ہے. بلی گھر میں رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب بلی گھر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے بالوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ وہ نقصان دہ ہیں انسان کے لیے. میرے خیال میں تو بلی کو گھر میں پالنے سے کوئی اس میں ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحیں گھر میں نہ آئیں یا فرشتے نہ آئیں. بلی رکھی جا سکتی ہے گھر میں. یہ کسی غیر ملک سے مختصر سا سوال ہے کہ پلیز میک لیکچر آن حجاب فار گرلز. یہ مختلف ہماری کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا. خاص طور پر ایک کتاب اس سلسلے میں خاصی یوزفل ہے، بہشتی زیور. اس میں اس قسم کے مسائل بڑی وضاحت سے اور بڑی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں. مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ خواتین کے لیے پردہ اس طرح سے کیا جانا چاہیے کہ خاتون کے جسم کی ساخت
اس لباس سے ظاہر نہ ہوتی ہو. اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا لبادہ اوڑھ لیا جائے، اوور آل پہن لیا جائے کہ جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے کے لیے ساکس اور گلوز استعمال کیے جانے چاہیے. کچھ علماء کے یہاں چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اور کچھ اسکول آف تھاٹ ایسی ہیں جس میں چہرے کے پردے پر بھی زور دیا جانا چاہیے. یہ اس کا مختصر سا ایک خاکہ ہے. زیادہ ڈیٹیل بہشتی زیور میں مل جائے گی. یہ ایک سوال یہ ہے کہ ولایت میں عارف کون سا مقام ہے؟ عارف در حقیقت مقام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک اسلوب کا نام ہے. ہر وہ آدمی جو تصوف کی راہ پر چلا، ولایت کے مقام کو پہنچا اور نیکوکار ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، وہ عارف کہلائے گا. یہ روحانیت کی کسی مقام یا عہدے کا یا منزل کا نام نہیں ہے. یہ ہماری پچھلی کسی گفتگو کا حوالہ دے کے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ان لیکچر 52 you explained if there is no way to buy a house on cash from own sources in a foreign non-Islamic country, one can go for a mortgage, however shortest possible and limited to smallest possible amount, but only if search paane ko chat na ho. Please clarify that because I have been living on a rent since in North America and probably paid over $75,000, just thinking I can't buy as I don't involve in sood or riba. Of course, a roof can be obtained on rent. However, owning a house is not possible. So should I not make a mortgage because I can continue to live on rent forever, or go ahead, get all assets together, buy a house on smallest and shortest possible mortgage? Please explain it in a lecture as well for benefit of others. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کسی صاحب نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا جس کا جواب میں نے عرض کیا تھا. میری گزارش یہ تھی کہ اگر کوئی شخص گھر خریدنا چاہتا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کرایہ مستقل طور پر ادا نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں سکتا، اور اس کی بجائے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ گھر لے لے اور سر چھپانے کے لیے اسے ایک چھت نصیب ہو جائے، لیکن اس کے ریسورسز اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ مکمل پیمنٹ کر سکے. دوست اور احباب سے قرض حسنہ ملنا ممکن نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر یہ کر لیا جائے کہ جتنا کم سے کم ممکن ہو وہ لون لیا جائے اور کم سے کم عرصے کے لیے لیا جائے کہ تمام اپنی پرائرٹیز ختم کر کے قرض کی ادائیگی کو ٹاپ پرائرٹی دے دی جائے اور اس لعنت سے جلد جان چھڑا لی جائے. تو جس طرح سے اگر کچھ نہ ملے تو گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن صرف اسی قدر جس سے جان بچ جائے انسان کی، یا شدید بیماری کی صورت میں بطور دوا صرف اس سے جس سے کہ جان بچائی جا سکے وہ شراب استعمال کی جا سکتی ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اور راستہ نہ ہو ہمارے سامنے تو بحالت مجبوری پھر اسی قدر قرض لے کے کہ جتنا نہایت ضروری ہو اور کم سے کم وقت میں اسے ادا کر دیا جائے اور گھر خرید کے اس میں رہ لیا جائے. لیکن اگر انسان کمفرٹیبلی کرایہ ادا کر سکتا ہے تو میری رائے میں بہتر یہ ہوگا کہ کرایہ
ادا کر کے آدمی رہتا رہے اور سود کی لعنت میں مبتلا نہ ہو۔ سوال ہے کہ روح کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ کیا سرخ اور سفید رنگ کی روح نیک ہوتی ہے؟ باقی رنگ کی روحوں کا انسانی جسم میں کیا رول ہوتا ہے؟ روح کا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ بے رنگ و بے بو ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ اس کی کوئی خوشبو ہے۔ جب یہ بے رنگ ہے تو سرخ یا سفید رنگ کی روح کے نیک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی روح کا یہ رنگ ہے، وہ روح کا رنگ نہیں ہے، در حقیقت وہ رنگ اس روح کو سوٹ کرتا ہوا ہے، اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کا رنگ یہ ہے۔ اسی طرح جو خوشبو کسی روح سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی روح کی خوشبو ہے۔ باقی کسی قسم کا کوئی رنگ نہ تو ناپاک ہے، نہ نیک ہے، نہ بد ہے، نہ گناہگار ہے، اس لیے کہ روح ہے ہی بے رنگ۔ اور روحوں کا انسانی جسم میں چاہے وہ کسی رنگ کو سوٹ کرتی ہوئی یا کوئی رنگ اس روح کو سوٹ کرتا ہو، فنکشن سب کا ایک ہی ہے کہ ہماری اس مٹی کے بت کو چلتا رکھتی ہے روح، اس کی ڈرائیونگ فورس ہے وہ۔ کسی نے ایک سوال پوچھا، آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت کے جنرل کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میں نے ایک دو موقعوں پر پہلے بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ ہر لفظ کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ اس کا بنیادی عنصر جلالی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ نہ کرے۔ جلالی ہے یہ، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے منہ میں چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کے روز یوم عاشور پر نے کنارے پہ آ کے اگل دیا تھا۔ اور اس کے اثرات جنرلی یہ کہا جاتا ہے اس کے اثرات کے بارے میں کہ انسان کیسی ہی مشکل میں کوئی نہ مبتلا ہو، اگر اس کو پڑھا جائے خلوص دل سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انسان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ درست ہے، اس کے جنرل اثرات یہی مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کسی شخص کی روح کی فارمیشن کیا ہے اور اس روح کے اپنا بنیادی ایلیمنٹ کیا ہے۔ اس لیے ایک چیز پر میں زور دیا کرتا ہوں کہ وہ تمام وظائف جو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، ان وظائف کو اس طرح سے نہ پڑھیے، کیونکہ عام انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ورد، ذکر، وظیفہ، تسبیح اسے سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ہم لوگ بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک چیز عام دکھائی دے گی کہ جو شخص جتنی زیادہ تسبیحاں پڑھتا ہے اتنا ہی ذہنی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم بغیر کسی سے پوچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فقیر لوگ، اولیاء کرام، درویش، یہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو قسم کے وظائف کر لیں، بے شک ان کی تعداد بہت ہوتی ہے۔ زیادہ پڑھائیاں جب بھی کوئی شخص پڑھے گا، لامحالہ اس پہ پریشانیاں، ذہنی پریشانی ضرور اس کو آ جائے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ وظائف
اور ذکر اذکار کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جو صورتیں بھی ہمیں زبانی یاد ہیں ان کو ہم دل میں پڑھتے رہیں، بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں دل میں، بجائے ذکر اذکار کے پیچھے دوڑنے کے۔ لا حول ولا قوت بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ جلالی ہے اس کا بنیادی عنصر، اور اس کے جنرل اثرات تو سب کو معلوم ہے کہ شیطان کو دور دوڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے ہمارے ذہن میں، ہمارا نفس ہمیں بہکائے، تو اگر لاحول ہم پڑھ لیں تو اس کیفیت سے انسان نکل جاتا ہے اور نفس کے ہاتھوں بہکتا نہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب تو میں ابھی دے چکا کہ کیا صرف درود ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ بے شک اگر درود شریف کا ورد جاری رکھا جائے تو یہی انسان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کی راہ میں پیار اور عشق و محبت، اس کو بہت دخل ہے۔ اگر انسان کسی سے صرف فقیر سے دل سے پیار کرتا رہے تو ہوگا یہ کہ چونکہ جس کو بھی انسان پیار کرتا ہے اسے یاد ضرور کرتا ہے، اس کے دھیان لگا رہتا ہے، اور لاشعوری طور پر اس آدمی کی نقل کرنے لگتا ہے، اس کی اچھی چیزیں اسے بھاتی ہیں اور ان پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی فقیر یا درویش سے پیار کرے گا تو اس کے نقش قدم پہ خود بخود چلنا شروع کر دے گا، اس کی عادات کی، اس کے سٹائل کی، اس کے الفاظ کی نقل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اگر ایک شخص یہاں سے چلتا ہوا پیدل اسلام آباد تک گیا ہے تو اس کے نقش قدم پر، اس کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتا ہوا کوئی بھی آدمی چلے تو وہ اسلام آباد ہی پہنچے گا لامحالہ۔ تو جب ہم کسی شخص سے پیار کرتے ہیں، اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو انسان وہی جا پہنچتا ہے جہاں وہ شخص پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو اسے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ملتی ہے، اور جس شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جائے تو اس کے تو بیڑا پار ہے دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس شخص کو اللہ یہ توفیق بخش دے کہ وہ درود شریف کا ورد رکھے، اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے؟ ایک کسی صاحب نے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا ہے کہ اسم اعظم قرآن پاک کی سورہ فاطر کے علاوہ، میں نے عرض کیا تھا سورہ فاطر میں نے مثال کے طور پہ بتائی تھی، یہ 3 صورتوں میں اسم اعظم موجود ہے۔ میں نے سورہ فاطر کا ذکر مثال کے طور پر کر دیا تھا کہ ان میں سے ایک سورہ فاطر ہے۔ معلوم نہیں کہ ہم لوگ اسم اعظم کے پیچھے دوڑتے کیوں پھر رہے ہیں، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے فقیر تو اسم اعظم سے بڑی دور بھاگتا ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے خود ٹھوکر کھائی ہوئی ہے اسم اعظم پر، کہ جب میں فرسٹ ٹائم اپنے مرشد صاحب سے ملا تھا، دی ویری فرسٹ ٹائم، تو میرے مرشد صاحب نے مجھے لفظ فرما دیا جو 4 حروف پر مشتمل تھا، اور فرمایا کہ جب وضو کرو تو وضو میں جب ہاتھ اپنے دھونے شروع کرو تو ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ہاتھ دھونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، صرف اسی دوران پڑھنا تھا، وہ 2 بار 4 بار 5 بار کیا۔ تاکید یہ فرمائی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگنا۔ 2-3 روز تو میں صبر کر گیا، لیکن وہ جو مغربی تعلیم ہے اس نے مجھے بہکا دیا
یہ تو میں الزام دینے کو مغربی تعلیم کا نام لے رہا ہوں، ورنہ قصور میرا اپنا ہی تھا، مغربی تعلیم کا قصور نہیں تھا. تو اپنے آپ کو تسلی یہ دی کہ یہ تو مغربی تعلیم تھی جس نے مجھے بہکایا اور کہا کہ اس کو دعا مانگ کے دیکھو ہوتا کیا ہے. تو میں نے وضو کر کے پڑھا اور وضو کے دوران دعا مانگی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز پڑھی تو دعا میں نے ایک مقام دیکھ لیا، اور مقام دیکھ کے خود ہی سمجھ آ گئی کہ کہاں پہنچا ہوا ہوں میں. تو میں نے بڑی خوشی سے ذکر کیا اس کا اپنے مرشد صاحب سے کہ حضور میں نے آج یہ دیکھا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ بجائے خوش ہونے کے اپسیٹ ہو گئے، تو کہنے لگا ذرا پھر بتانا کیا دیکھا تم نے. تو میں نے دوبارہ عرض کر دی. بہت سوچ میں پڑ گئے، تو پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا دیکھا تھا. میں نے پھر کہہ دیا. کہنے لگے اچھا اتنی جلدی ہوتا تو نہیں ہے. تو پھر خود ہی مراقبے میں گیا اور مجھے کہنے لگے تم نے دعا مانگی تھی. میں نے کہا جی ہاں. تو بگڑ گئے کہ یہاں کے لینے آئے، چلو دوڑ جاؤ یہاں سے، اب کیا لینے آئے، بھاگو. تو اسم اعظم اس لحاظ سے خطرناک بھی ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر بعض اوقات دعا مانگ لیتا ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا. عادتاً میں خود کلامی کے طور پر جب تنہا ہوتا ہوں تو وقتاً فوقتاً رب تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا رہتا ہوں یا اللہ رحم کر دے مجھ پر. اب یہ دعا ہے. اب کہیں آپ نے اس میں اعظم پڑھا اور خود کلامی کے انداز میں بغیر یہ ریئلائز کیے کہ یہ دعا ہے، کہہ بیٹھا انسان کہ یا اللہ رحم کر، تو یہ دعا ہو گئی، لٹکا دیے گئے آپ. تو فقیر تو اس میں اعظم سے بڑی دور بھاگتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. عام آدمی اس کی جستجو میں رہتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی سزا پر نظر نہیں کسی کی. کہ اگر کسی فقیر نے اس میں اعظم پڑھ کے دعا کر لی، کام تو رب تعالیٰ کر دے گا، لیکن اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا. یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ فقیر اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ سزا نہیں برداشت کر پاتا. تو اگر دنیا کی خواہش اتنا غلبہ اختیار کر جائے انسان پر کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اس میں اعظم سے دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں، بے شک نام میرا لسٹ سے کٹ جائے، تو سوائے اپنے لیے انسان یہ کہنے کہ اللہ مجھ پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم فرمائے، کہ یہ حال ہو گیا ہے. بڑی کڑی سزا ہے یہ، سزا برداشت نہیں ہو سکتی. انسان کا کشف جاری ہوتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے بندہ. اگر کشف اختیاری اللہ نے عطا فرما دیا، بڑا مہربانی فرمائی، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت کشف میں چلا جاتا ہے بیٹھا بیٹھا انسان جب چاہتا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. تو سڈنلی کشف بند ہو جاتا ہے. جب پہلی بار ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، تو فقیر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اب دنیا سے چلا جائے. اتنی زیادہ اس کا اثر انسان پہ اس قدر زیادہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی بیکار لگتی ہے. اسی طرح لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ جو دعا کر دی وہ پوری ہو گئی، جو زبان سے کہہ دیا وہ پورا ہو گیا. تو سڈنلی اس کیفیت سے وہ ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور پھر بعض کا اس کیفیت میں چلا جاتا ہے جو دعا مانگی بجائے پوری ہونے کے اس کے بالکل 100% اپوزٹ ہو گیا کام. گرچہ یہ کیفیت 3 دن 4 دن زیادہ 7 دن رہتی ہے، عام طور پر 3 دن اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت برداشت نہیں ہوتی انسان سے. واقعتاً انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میرا زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی.
وہ اور بات ہے، بعد میں جب سمجھ آ جاتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے، اور اس کا فائدہ بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ جب انسان کی کہیں بھی ہر بات پوری ہو رہی ہوتی ہے، مانگی ہوئی ہر دعا پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر آ جائے گا، کہ انسان یہ کہے گا جو میں کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا، یہ تکبر ہے. یا وہ یہ کہہ دے کہ میں جو دعا تمہیں دے دوں گا وہ پوری ہو جائے گی، جو میں نے دعا مانگ دی وہ پوری ہو جائے گی، یہ تکبر ہے. تو تکبر سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کی در حقیقت وہ رحمت ہے کہ انسان کو وہ چلتے چلتے جھٹکا دیتا ہے کہ تکبر میں نہ آنا، میں ہی قادر مطلق ہوں، اور میں ہی یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں پوری ہو جائیں، اور میں ہی ہوں جو تمہیں یہ سب دکھاتا ہے. رب میں ہوں، میں جب چاہوں اسے روک لوں. تو جب یہ جھٹکے درمیان میں لگتے رہتے ہیں تو انسان کے پاؤں زمین پر رہتے ہیں، تکبر میں نہیں آتا، تو یوں بچا رہتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز ہے جب یہ ہوتا ہے. پھر اس میں بعض کا جوتے بھی لگ جاتے ہیں خلق خدا سے. اب کوئی آدمی آیا، اس نے کہا یہ کام میرا ہو جائے، اور انسان نے اس اعتماد میں کہہ دیا کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، آج تک وہ میری عزت رکھتا رہا، میں نے اگر کہہ دیا کسی کو جاؤ ہو جائے گا یہ کام تو ہو گیا. اب آپ نے اطمینان سے کہہ دیا کہ جاؤ میاں ہو جائے گا یہ کام، وہ کام اس کے الٹ ہو گیا. تو لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے ڈھونگ یہاں پھیلایا ہوا ہے، تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، تم نے کہا تھا کام ہو جائے گا، کام تو ہوا ہی نہیں. تو جب وہ الفاظ کے جوتے مار کے جاتا ہے بندے کو تو مزاج ٹھکانے آ جاتا ہے. تو یوں دوبارہ انکساری میں چلا جاتا ہے تکبر سے، تو بچ جاتا ہے بندہ. کشف میں چیزیں ہمیشہ دوست دکھائی دیتی ہیں، بعض کا رگڑ دیتا ہے رب تعالیٰ، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، رب تو وہی ہے، مالک وہی ہے ان سب چیزوں کا. تو انسان تکبر سے دوبارہ انکساری میں آتا ہے، عاجزی میں آ جاتا ہے. تو وہ بھی ایک رحمت ہے. تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، کہاں کیا غلطی ہو گئی. پتہ اس وقت لگتا ہے جب سزا مل جاتی ہے. تو یہ اس میں اعظم سے فقیر تو بہت دور بھاگتا. اور پھر یہ ایک عجیب بات ہے ہماری کہ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ اس دنیاوی مال و زر اور آسائش کو انتہائی حقیر بیان کیا ہے، مثالیں دے کر کے. میرے نزدیک اس دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائش کی ویلیو دنیا کی حقیر ترین چیز سے بھی کمتر ہے. پھر رب تعالیٰ نے اس کو ثابت بھی کیا کہ اپنے انتہائی پیارے بندوں کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے. جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ دنیاوی طور پر تہی دامن رہے، دکھوں میں زندگی بتائی ہے. کوئی ایسا دکھ نہیں دنیا کا جس سے وہ نہیں گزرے ہیں. لیکن رب تعالیٰ نے انہیں عزت اور نام بے مثال دیا. یہ انعام ہے ان کا. جس چیز کو اللہ نے اپنے پیاروں سے دور کیا ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. رب تعالیٰ نے قرآن پاک ہم پر اتارا تھا کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، جو سیدھا راستہ ہے وہ دیکھ لیں. اور راہ راست اور سیدھے راستے پر انسان آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. یہ کیسا ظلم کرتے ہیں ہم اپنی ذات پر کہ وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ہمیں راست پر لانے کے لیے اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دینے کے لیے، ہم اسے دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ٹریفک کنسٹیبل جو
لوگوں کو ایک پرٹیکولر سڑک کے ون وے ہونے کے بارے میں بتانے پر اور اس کی تعمیل کرنے پر مامور ہے کہ لوگ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، لوگوں کو بتائے کہ یہ ون وے ہے اور اس میں آپ اس سمت سے داخل نہیں ہو سکتے، جانا ادھر منع ہے، وہ اس ون وے کی خلاف ورزی خود کرنا شروع کر دے۔ ہم دنیا کے حصول کے لیے قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھتے ہیں، ہم دنیا کے حصول کے لیے صورتیں پڑھتے ہیں، ابھی اس کا استعمال ہم نے کیا نکالا، اس سے دور رہا جائے بہتر ہے۔ دعا کے قصے میں ہم پڑے رہتے ہیں، دعا کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ اصل میں دعا اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان کا دل دکھے، انسان تکلیف میں ہو، سب سے اعلیٰ قوت کے سامنے جب وہ فریاد کرے، اس کو پکارے، وہ دعا ہے۔ مدد کا طلبگار ہو سپریم پاور سے، وہ دعا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ، پیچیدہ اور طاقتور چیز عطا فرمائی ہے، وہ اس کا دماغ ہے۔ اس دماغ کے کئی ایک لیول ہیں۔ ایک شعور ہے جسے ہم کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، ایک لاشعور ہے جسے ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، اور ایک انکانشیس مائنڈ بھی ہے، یہ تیسرا لیول ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی آرزو ہماری پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا ادراک ہمارے کانشیس مائنڈ کو ہوتا ہے، شعور کو ہوتا ہے۔ جب ہم آرزو پورے نہ ہونے کی بے چینی یا اس دکھ یا اس تکلیف سے مجبور ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا ہم کرتے ہیں تو وہ خواہش چاہے کسی چیز کے حصول کی ہو، چاہے کسی دکھ اور درد سے نکل جانے کی ہو، وہ خواہش اور وہ آرزو ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ ہمارا اسے ریپیٹ کرنے لگتا ہے اللہ کے حضور، اور یوں رب تعالیٰ کی طرف سے دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم بسا اوقات کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا کہ میں نے گاڑی کی چابی کہاں رکھی تھی، کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی نہیں ملتی تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے خود ہی یاد آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ چابی رکھی تھی، اور جا کے ہم وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ خود بخود کیسی یاد آئی؟ وہ چیز یاد آ نہیں سکتی، کہیں کوئی چیز کام کر رہی تھی جس کے بعد وہ کامیاب ہوئی، اس چیز کو ریکال کیا اور وہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں آ گئی، وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے۔ جب ہم نے تلاش چھوڑ دی تھی تو در حقیقت ہم نے اس کی تلاش سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دی تھی، اور سب کانشیس مائنڈ اس پر مسلسل کام کر رہا تھا، وہ چیز تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یاد آ گئی۔ بالکل دعا کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا مانگ چکتے ہیں، کام تو ہمارا حل نہیں ہوا، وہ آرزو پوری نہیں ہوئی، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہماری، لیکن ہمیں اطمینان ہو گیا، ایک سکون آ جاتا ہے، ایک یقین آتا ہے کہ یہ کام پورا ہو جائے گا ہمارا۔ وہ اس لیے کہ وہ کانشیس سے سب کانشیس میں منتقل ہو گیا ہے قصہ، اور وہ دکھ اور وہ احساس کانشیس مائنڈ سے ختم ہو گیا، سب کانشیس مائنڈ میں منتقل ہو گیا ہے، تو اس تکلیف کا احساس جاتا رہا ہے۔
یہ جو کھیل ہے ٹرانسفر کا فرام کانشیس مائنڈ ٹو سب کانشیس مائنڈ، یہ بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے، ادروائز ہم لوگ پاگل ہو جاتے. ہمیں یہ آسودگی دیتا ہے یہ احساس. اسی لیے دعا کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. وہ لوگ جو اپنے عقیدے کے بڑے پکے ہیں اور اپنے عقیدے پر پریکٹس کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو، انہیں آپ کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے سب کانشیس کی طاقت اتنی زیادہ ہے. ان کا سب کانشیس انہیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ اوپر ایک سپریم پاور ہے جو قادر مطلق ہے، جو ہمیں لک آفٹر کرتا ہے، ہمارے کام کر دیتا ہے. سب ہر چیز اسی کے قبضہ اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے. وہ احساس پختہ عقیدے کے لوگوں کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتا. یہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو سیکولر ہیں، ایتھسٹ ہیں، مشکل کی گھڑی میں وہ بھی دعا مانگتے ہیں. مانتے نہیں رب کو، پھر بھی دعا مانگتے ہیں مشکل کے اوقات میں. جہاں کہیں مشکل میں آ گئے، مصیبت میں پھنسے، وہ دعا مانگتے ہیں. سقراط اس کی سب سے بڑی مثال تھا کہ جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس نے دعا مانگی رب کے حضور، اور آخری منٹ پر اس نے کہا کہ نہیں، ایک دکھائی نہ دینے والی قوت ہے جو سب قوتوں سے بڑی ہے، سب پر محیط ہے، اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں، اور اسی اطمینان کے ساتھ میں یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں. یہ آخری الفاظ تھے ساکریٹ کی جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا. اس کے برعکس ایرسٹوٹل کو زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے دعا نہیں مانگی اور اس کا آخری وقت بھی اتنا ہی خراب ہوا. ان دونوں میں یہ فرق تھا. استاد شاگرد تھے یہ، ارسطو اور سقراط. تو یہ دعا میں وہ قوت ہے. دنیا کا ہر مذہب دعا کو عبادت کا مغز بتاتا ہے، صرف اسلام نہیں ہے. ہر مذہب، در حقیقت ہر مذہب کہنا زیادہ درست نہیں ہوگا کہ اسلام سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے مذاہب، اس لیے کہ وہ بھی رب کے بھیجے ہوئے مذہب تھے. وہ اپنے اپنے ٹائم پر بالکل ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ ہر مذہب سپرسیڈ ہوا ہے بعد میں آنے والے مذہب اور بعد میں آنے والے پیغام کے ذریعے سے. لیکن اسلام پر آ کے وہ پیغام چونکہ مکمل ہو گیا تھا تو اسلام سپرسیڈ نہیں ہوا. یہ لیٹسٹ ورژن ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی. تو اس لیے ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں. ہم کسی مذہب سے دور نہیں بھاگ سکتے، اس سے نفرت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے اتارے ہوئے مذاہب ہیں، اللہ ہی کے بھیجا ہوا سچا پیغام ہے. وہ جن کتابوں کے ذریعے سے وہ پیغام آیا وہ بھی سچی تھیں، وہ رب کی تھیں. جو پیغمبر ان کتابوں کو لے کر آئے، جن پیغمبروں پر وہ کتابیں اتاری گئیں، وہ بھی سچے تھے. اس لیے ہم کسی مذہب کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے مذہب ہیں. اپنے وقت پر بالکل مکمل تھے، وہ ٹھیک تھے. وہ اور بات ہے کہ جو زمانہ ترقی کر گیا، انسان نے ترقی کی، تو لیٹسٹ ورژن اس کی آ گئی، اس کو ریوائز کر کے ایڈیشن کر کے مزید پیغام بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام آخری پیغام ہے. اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے.